آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو نہ صرف ہماری زندگیوں بلکہ ہماری معاشرے کی بنیاد ہے۔ وہ حقیقت عورت کا کردار جو آج ایک بیٹی، بہن اور بیوی ہے، کل ایک ماں بنے گی۔ آج کی عورت محض ایک فرد نہیں بلکہ معاشرے کا ستون ہے۔ یہ وہی عورت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، معلمہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ گھر کی نگہبان بھی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کل کی نسل کو سنوارنا ہے، کیونکہ آج کی عورت کل کی ماں بنے گی۔ ماں صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک درسگاہ ہے۔ بچوں کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ اگر آج کی عورت اپنی تعلیم، شعور اور کردار کو مضبوط کرے گی تو کل کی ایک ایسی نسل پروان چڑھائے گی جو دنیا میں اپنا نام روشن کرے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کی عورت کو بہت سی چیلنج کا سامنا ہے۔ اسے زندگی کے ہر میدان میں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اسے اپنی شناخت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یاد رکھے یہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ کی کامیابی صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے خاندان، آپ کے آنے والی نسل، آپ کے پورے معاشرے کی کامیابی ہے۔ اگر آج کی عورت مضبوط، تعلیم یافتہ، بشعور ہوگی تو کل کی ماں بھی ویسی ہوگی۔ یہی ماں اپنے بچے کو اخلاقیات، علم اور انسانیت کا درس دے گی۔ یہی ماں بچے کو سچائی، انصاف اور محبت سکھائے گی۔ یہی ماں آنے والی کل کی رہنما پیدا کرے گی۔ عزیز بہنوں، اپنی اہمیت کو پہچانو۔ آج کے زمانے کی عورتیں کل کی نسل کی تربیت کرنے والی ماں بنے گی۔ اپنے آپ کو تعلیم، شعور، اخلاقیات سے مضبوط کرے۔ اگر ایک ماں باشعور ہو تو پوری نسل باشعور ہوتی ہے۔ نیک بیوی کی زندگی سبق آموز کہانی ایک ایسی نیک عورت کی ہے جس کی زندگی نہ صرف اپنی خاندان کے لیے مثال تھی بلکہ پورے معاشرے کو ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی نیک قربانی اور بلند اخلاق وجہ سے سب کے دل جیت لیے۔ نیک بخت خاتون کا نام آسیہ تھا۔ آسیہ نے اپنی زندگی بہت سادگی اور عاجزی سے گزاری۔ اس کے والد نے اسے اچھے اخلاق اور دین کی روشنی میں پروان چڑھایا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی دولت اور دنیا کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن نیکی اور اخلاق ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ آسیہ ہمیشہ گھر والوں اور محلے کے لوگوں کا خیال رکھتی تھی۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ سب سے پہلے وہاں پہنچتی۔ وہ نماز کی پابند تھی اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتی تھی۔ آسیہ بچوں کی تعلیم پر خاص توجہ دیتی تھی۔ وہ خود پڑھ لکھ کر ایک معلمہ بنی اور گاؤں کے لڑکیوں کو تعلیم دینے لگی۔ زندگی میں آزمائش بھی آئیں۔ آسیہ کا شوہر ایک حادثے میں انتقال کر گیا۔ وہ 3 بچوں کی پرورش کے لیے اکیلی رہ گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنی سلائی کے کام اور تدریس سے بچوں کی پرورش کی۔ وہ ہمیشہ دعا کرتی، یا اللہ مجھے اپنی رضا پر صبر اور اپنے رشتے پر استقامت عطا فرما۔ آسیہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک نیکی اور خدمت کا دامن تھامے رکھا۔ اس کے بچے بڑے ہو کر نیک اور کامیاب انسان بنے اور اس کی تربیت کی بدولت وہ بھی دوسروں کی مدد کرتے رہے۔ جب آسیہ دنیا سے رخصت ہوئی تو پورا گاؤں اس کے لیے دعا گو تھا۔ نیک بیوی آسیہ کی زندگی ہم یہ سبق دیتی ہے کہ نیک صبر اور خدمت سے انسان نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کی زندگی بھی سنوار سکتا ہے۔ دنیاوی مسائل اور مشکلات کے باوجود ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی نیت صاف رکھیں تو کامیابی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ نیکی کی بنیاد پر بننے والا ہر قدم آپ کو دنیا و آخرت میں دونوں میں سرخرو کرتا ہے۔